گاؤں کے قریب ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے پاس مرغابیاں بھی رہتی تھیں۔ وہاں ایک کچھوا بھی رہتا تھا۔ کچھوے کی مرغابیوں کے ساتھ خوب دوستی تھی۔ کچھوا مرغابیوں کو فضا میں اڑتا دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا۔ کچھوا ان کو کہتا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ادھر ادھر اڑتا، لیکن مرغابیاں اسے سمجھاتی تھیں کہ تمہیں اللہ نے زمین پہ رینگنے کے لیے بنایا ہے، تم ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھوے کی ہواؤں میں اڑنے کی خواہش زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اکثر مرغابیوں کو کہتا کہ مجھے بھی اڑنا سکھا دو۔ مرغابیوں نے دیکھا کہ کچھوا اپنی ضد سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مل کے کچھوے کی فرمائش کا حل سوچنا چاہیے، اور پھر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ ایک مرغابی نے کچھوے سے کہا، دیکھو تمہارے پر نہیں ہے اس لیے تم اڑ نہیں سکتے، لیکن ہم نے تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے ترکیب سوچی ہے۔ وہ یہ کہ ہم دو مرغابیاں ایک چھڑی کو دونوں سروں سے اپنی چونچ میں پکڑ لیں گی، اور تم اس چھڑی کو درمیان سے اپنے منہ میں پکڑ لینا۔ اسی طرح چھڑی کو پکڑ کر جب ہم اڑیں گی تو تم بھی ہمارے ساتھ فضا میں سیر کر سکو گے۔ کیونکہ کچھوے کو بہت بولنے کی عادت تھی، مرغابیوں نے کچھوے کو بہت سمجھایا کہ فضا میں اڑتے وقت بولنا نہیں ہے، ورنہ تم نیچے گر کے مر جاؤ گے۔ کچھوے نے وعدہ کیا کہ وہ ان کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ مرغابیوں نے چھڑی کو اپنی چونچ میں پکڑا اور کچھوے کو لے کے فضا میں بلند ہو گئی۔ کچھوا ہواؤں میں سیر کرتے بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسی طرح اڑتے وقت مرغابیاں گاؤں کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ مرغابیوں کے ساتھ کچھوے کو اڑتا دیکھ کے بہت حیران ہوئے۔ گاؤں کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کے کچھوا بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ گاؤں کے لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میں زمین پہ بھی چل سکتا ہوں، بلکہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہوں۔ کچھوے نے گاؤں کے لوگوں کو جیسے ہی یہ بتانے کے لیے منہ کھولا تو کچھوا بلندی سے زمین پہ آ گرا، اور زمین پہ گرتے ہی کچھوا مر گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔